السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ قابل احترام مہمان خصوصی، اساتذہ کلیہ، معلمات کلیہ اور عزیز طالبات، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کی طرح سے اچانک اتفاقاً ایک اور موقع جس سے ہمیں استفادے کا اللہ نے فراہم کیا۔ آپ کے درمیان ہمارے ایک پرانے سینئر ساتھی، معاصر اعجاز احمد ثاقب عمری، ایک مشہور داعی ہند ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہوئے ہیں۔ ان کی فراغت کے بعد سے لے کر کے اب تک دعوتی فیلڈ میں غیر مسلموں کے درمیان غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے کام میں لگے ہوئے۔ ابھی کسی مناسبت سے جامعہ دارالسلام عمر آباد تشریف لے آئے تھے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے درخواست کی تو وہ خود طالبات سے مل لیں، طالبات کو دعوتی فیلڈ کے تعلق سے کچھ بتانے اور طالبات سے کچھ سننے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا، تو اسی لیے اتفاقاً عجلت کے ساتھ میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ تو اس پروگرام کے انعقاد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ صف ثانی کی طالبہ عائشہ قدری وہ آئے، اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. فللہ الحمد والثناء. اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے بعد میں اپنی جانب سے ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کلیہ اور تمام طالبات کلیہ کی جانب سے آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. فیا اہلا وسہلا مرحبا بکم. اس کے ساتھ ہی ہم جناب فضیلت الشیخ اعجاز احمد ثاقب عمری، ہم ان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے طالبات کو دعوت فیلڈ، اس کے اندر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یا اس کا اندر آنے والے جو آزمائشیں ہوتی ہیں، ان تمام کے تعلقات سے کچھ مزید باتیں آپ سے عرض کریں گے. میں ادباً آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم نے ہی نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈرا دو. بہت ہی قدر کے لائق اساتذہ کلیہ اور حاضرین مجلس، ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو قوم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اس سماج پر اللہ عذاب کی کارروائی کرتا ہے. ان کی آخرت تو برباد ہوئی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا. دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج کے ساتھ الگ الگ کارروائی ہوئی ہے. بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ نے مکمل صاف کر دیا، قوم عاد، قوم سمود. اگر قرآن ان کے بارے میں گواہی نہیں دیتا تو لوگ ان کو بھول ہی جاتے. بعض قومیں ایسی ہیں جن کو جینے کا موقع دیا گیا لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ، جیسے اہل کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھین لیا. اب وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. جو قوم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اس سماج پر کم از کم 6 قسم کا عذاب آتا ہے، اور وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی ہو، سارے ہی نبیوں نے پوری امانت داری کے ساتھ قوموں کو سمجھایا اور لوگوں نے ان کا مذاق بھی بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو تقریر کرتے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ میری قوم ایک اللہ کو مان لو، ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی۔ اللہ کی فوج تو الگ الگ ہے، ہوا، بادل، گرج، چیخ، مٹی، کھٹمل، خون، ٹڈی، اللہ کی فوج تو بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ اللہ یہ کارروائی شروع کرے، ہمیں بھی اپنے دعوت کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے بھوک مری، قحط، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعني واحدہ۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنا، کہ اللہ میری امت کو قحط میں ہلاک نہ کر دے، اس لیے کہ قحط ایک ایسا عذاب ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کر رہے ہیں تو بھی یہ آیا ہے، دعوت کے موجودگی میں بھی آ سکتا ہے۔ قحط کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو بارش روک دی جاتی ہے جس سے بھوکمری آتی ہے، یا غلہ بے سود ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کھانے لائق نہیں رہتی، یا تو بارش روک دی جاتی ہے جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا، یا غلہ بے سود ہو جاتا ہے جیسے فرعون کے ساتھ ہوا کہ اس کی بہترین فصل پر اللہ نے ٹڈیوں کو مسلط کر دیا، پوری فصلیں تھیں لیکن کھانے لائق نہیں تھیں، کچرا بن گیا۔ فرعون کے دسترخوان پہ کھٹمل پڑ جاتے، خون گر جاتا، مینڈک کود جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن کھانے لائق نہیں۔ قوم سبا کے ڈیم کو پھوڑ دیا گیا، بہترین فصلیں تھیں، بہترین باغات تھے، سب کیچڑ بن گیا، کھانے لائق نہیں تھا۔ یا تو بارش روک دی جاتی ہے، یا غلہ بے سود ہو جاتا ہے، یا وبائی بیماری آتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ قحط کا دور ہے۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے بس 2-3 رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 80% آفیشل جاب چلے گئے، جن کا پی ایف کٹتا تھا، آفیشل جاب چلے گئے۔ 100% کاروبار چلا، بزنس چلا تو 5 سے 6% فائدہ ٹکتا ہے، اخراجات جا کے 20 سے 25% ہے بازار کا ریشو۔ لوگ اس امید کے ساتھ دکان کھول رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے دکان کا کرایہ تو نکل جائے۔ حالت بہت خراب ہے۔ یہ تو صرف ہمارے بھارت کے کچھ علاقے کی باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ورنہ بین الاقوامی سطح پر زمبابوے کی حالت تو یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن کسی کے گھر میں پکتا ہے۔ باہر کی دنیا اس سے بھی بہت ہلاکت خیز ہے۔ یہاں بھی ہوگا لیکن اخبارات اس کو چھپا رہے ہیں، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ قحط کا دور ہے، اور قحط کے 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے شرک ہے، شرک والے سماج پر اللہ تعالیٰ قحط کو بھیجتا ہے۔ دوسرا زکوٰۃ سے چوری، جب قوم زکوٰۃ سے چوری کرتے اللہ بارش روک دیتا ہے، قحط آ جاتا ہے۔ تیسرا ڈیٹینشن کی پالیسی، اپنے ہی سماج کے لوگوں کو اپنے ہی سماج سے کاٹنے کا نظام۔ ڈیٹینشن تو سب کو معلوم ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی پہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کی قوم پر قحط کو مسلط کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ ابو طالب کے گھاٹی میں ڈیٹینشن کی پالیسی اختیار کی گئی، سماج سے بے دخل کیا گیا، تو نبی کی بددعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں رکھا گیا تو مصر والوں پر قحط آیا۔ تو قحط کی 3 بنیادی وجہ ہے، ایک شرک، اور دوسرا زکوٰۃ سے چوری، اور تیسرا ڈیٹینشن کی پالیسی۔ اور قحط کے دور کتنے ہوتے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جو وبائی بیماری کی شکل میں جو قحط آیا تھا وہ 1 سال 8 مہینے کا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قحط آیا تھا وہ 3 سال کا تھا. ابھی تو تقریباً ہم لوگ 3 سال کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. جب پہلا مرحلہ تھا، پہلے ہی مرحلے میں ایک MLA کو سنایا کم از کم یہ 2 سال رہے گا. وہ صحابہ کے زمانے میں جو 1 سال 8 مہینہ تھا اس بنیاد پر میں بتایا کم از کم 2 سال رہے گا. نیک لوگوں کے لیے 1 سال 8 مہینہ، تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے 2 سال رہے گا. اٹھ کے کھڑا ہو گیا MLA، کیا بول رہے ہیں؟ ابھی ہم اس طرح پریشان ہو گئے، آپ 1 سال 2 سال رہیں گا. بولے کیا کرنا پوچھا؟ بولا غلہ جمع کرو. بولے سینٹرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے، میں کانگریس کا ہوں، سینٹرل گورنمنٹ BJP کی ہے. ہم نے کہا یہاں سیاسی بات کرنے کے ہم لوگ نہیں آئے ہیں، انسانوں کو بچانا ہے. جو لوگ 4 وقت کھاتے ہیں وہ 3 وقت کھائیں گے. پورے ریسٹورنٹ بند ہو گئے. شوق سے جو لوگ جا کے کھاتے سب بند ہو گیا. جو 3 وقت کھا رہا وہ 2 وقت کھائے گا، اور جو 2 وقت کھاتا وہ 1 وقت کھائے گا. آپ MLA ہو کے فائدہ کیا ہے کہ آپ 1 وقت کے بھی کھانے کا انتظام نہیں کیے؟ تو پوچھا کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ میں تو اتنا بزی ہوں. اس لیے کہا کہ ہم نے مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے، مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے. تو کیوں دیں گے پوچھا؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے. جب قحط آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو وہ حیران ہوا، جس سچویشن میں میں ہوں کیا وہ سچویشن قرآن میں ہے؟ پوچھا. بالکل ہے. وہ اس کو ہم دینے کے لیے شال لے گئے تھے، وہ کرناٹک میں دیتے ہیں سندل کا ہار، وہ لے کے گئے تھے. اس کی فکر ہی نہیں کیا. وہ پہلے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا، پہلے بتاؤ اس کو کیا ہے. اتنا بڑا حال تھا اس کا، اتنے بڑے بڑے الماریاں بھر کے گنیشا کی مورتیاں، الگ الگ کلر، الگ الگ ڈیزائن کے. بہت مذہبی آدمی، اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے. تو جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں قحط آیا تھا وہ 1 سال 8 مہینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیا تھا وہ 3 سال کا. جب 1 سال 8 مہینے ہو گئے تو ہم نے سمجھا کہ کم از کم 3 سال تو رہیں گے. ہم لوگ 3 سال کے دور سے گزر رہے ہیں. اللہ رحم کرے، اگر یہ دور اور سخت آ جائے تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط تھا وہ 7 سال کا تھا، اور مشکل دن آ جائے گی. کلیہ کا آج میں رپورٹ لیا، کیا حالت ہے، مالی حالت. اب تک کے ادارے جب سے شروع ہوئے اتنے سخت دور سے کبھی ہم گزرے ہی نہیں. ہونے اسپانسرس نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس آمد نہیں ہو تو دیں گے نا. جس دور سے گزر رہے بہت سخت. ابھی بات کیا میں، سارے ادارے کی یہی حالت ہے. ہم لوگ کیئر نہیں کر رہے ہیں اس ایشوز کو، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ رحم کرے، اگر 7 سال کا ہو گیا تو اور مشکل دور آئے. جو آثار نظر آ رہے ہیں تو یہ تو رکنے والا نہیں ہے سلسلہ. ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگوں نے تو کہہ دیا کہ تم اس کی عادت ڈال لو، دور رہنے کی عادت ڈال لو. جو ویکسینیشن ہے وہ تو دوا ہے نہیں، وہ تو ایک بوسٹنگ پاور ہے. وہ پیریڈ نکالنے کے لیے ہم کو طاقت دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے ایمرجنسی میں، بس اتنا ہی ہے، بوسٹنگ پاور ہے. 5 مرحلے سے ایران میں ویکسینیشن ہوا، پھر بھی وہاں کورونا ہے. ایک آدمی کو، اسرائیل کے ایک آدمی کو ویکسینیشن کے پورے پروسیس ہو گئے، پھر بھی ویکسینیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. ابھی تو یہاں دوسرا لہر کے بارے میں، تیسرے لہر کے بارے میں ہم ڈر رہے ہیں. وہاں 5 لہر آ کر چلا گیا ایران میں، اسرائیل میں 3 لہر آ کر چلا گیا، پھر بھی ہے. یہ کب تک رہے گا اللہ کو معلوم. تو اگر 7 سال کا ہو گیا تو حالت بہت خراب ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ اور سخت دن آئے تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قحط مسلمانوں کے لیے عذاب نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے لیے عذاب ہوتا تو یعقوب علیہ السلام پریشان نہیں، تو نبیوں کی موجودگی میں آئے. قحط جو ہے مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، بالخصوص رحمت وبائی بیماری کے شکل میں آتا ہے تو رحمت ہے. جب عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رجس ہے، یہ نار ہے، یہ سیل ہے، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، الگ الگ رہو. یہ بات ایک تابعی کو معلوم، نام ذہن سے بات نکل گئی. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، میں تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے سے پہلے عمر ابن عاص مسلمان ہو گئے تھے، لیکن میں حالت ایمان میں نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتا تھا، بعد میں ایمان میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہذہ رحمت ربکم،
یہ جو وبائی بیماری ہے تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. وہ ادعیت نبیکم، تمہارے نبی کی اس کے لیے دعائیں ہیں، یہ ہونا چاہیے. وہ قبض الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ان کے موت کا ذریعہ. استمعوا ولا تتفرقوا، انہوں نے کہا یہ جب بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا صدقہ. شرحبیل شاید کچھ نام ہے، یاد نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے قانون کینسل کر دیا، نہیں سب مل کر رہیں گے. تو ہماری امت پر جو قحط کی شکل آئی ہے اب تک وہ وبائی بیماری کی شکل میں آئی ہے، اور وبائی بیماری مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور غیر مسلموں کے لیے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اور سخت دن آ سکتے ہیں، کیونکہ قحط کے بعد سخت کارروائیاں ہوئی ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا تھا. فرعون کے لشکر کو ڈبونے سے پہلے اللہ نے قحط بھیجا تھا. کفار مکہ کو بدر کے میدان میں بعد میں مارا گیا، پہلے قحط بھیجا گیا تھا. تو یہ جو قحط ہے مسلمانوں کے لیے رحمت اور غیر مسلموں کے لیے دھمکی ہے. اس سے پہلے کہ سخت دن آئے، ہم مسلمانوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے. اس مقصد سے دعوت کا کام ہوتا ہے، اس مقصد سے دعوت کا کام ہوتا ہے. دوسرا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے ڈبوئے جانے والا عذاب. قوم نوح کو ڈبویا گیا، قوم سبا کو ڈبویا گیا شرک کی وجہ سے. اور ڈبوئے جانے والا عذاب کوئی ضروری نہیں کہ آبادی کسی ندی یا سمندر کے کنارے رہے. 2010 میں کرنول کے شہر کے اندر پانی آ گیا. 2012 میں راجستھان کے ریگستان میں سیلاب آ گیا. ریگستان میں بھی کہیں سیلاب آتا ہے، بارش تو ہوتی ہی تھی، زمین سے پانی ابلتا تھا. 2014 میں کہ کشمیر کے پہاڑی علاقے میں سیلاب آیا. سال میں ایک بار 5 دن کی بارش ہوتی، سمجھے وہ 5 دن کی بارش ہے. 5 دن کی جو بارش تھی وہ زہریلا، جس چیز کو اس نے ڈسٹرب کیا وہ استعمال میں ہی نہیں آیا دوبارہ. 2014 کا پلاسٹک تک برباد ہو گیا، کوئی چیز دوبارہ استعمال کے لائق نہیں تھا. 2018 میں تو کیرلا کا سیلاب بہت مشہور ہے. وہاں شیخ ریاض موسیٰ صاحب کے فرزند رہتے ہیں ڈاکٹر شہیب. میں نے ان سے مشورہ بات کیا سچویشن ہے بارش کی، کیا نوعیت ہے. آپ کا گھر تو بہت اونچائی پہ ہے، آپ تو بہت محفوظ رہیں گے. انہوں نے کہا کہ بارش جس نوعیت سے ہوئی ہے اس سے کوئی علاقہ، کوئی گھر محفوظ نہیں ہو سکتا. آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا. 5.5 فٹ کا تو دروازہ ہے، 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا. اور آدھے گھنٹے کا وقفہ. آدھے گھنٹے ہم آدمی کیا کرے گا کیا. پھر آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی، پھر 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ. صبح سے شام تک یہی سلسلہ چلا ہے. کروڑوں میں جینے والے لوگ روڈوں پر آ گئے، جو ہر دن نیا کپڑا بدل کے پہنتے تھے دوسروں کے کپڑوں کے محتاج ہو گئے. ابھی تو قریب میں جو کوکن کے علاقے میں سیلاب آیا ہے، راشن کی کوئی کمی نہیں ہے. پوری دنیا سے راشن آئے، پورے دنیا سے کپڑے آئے، پورے دنیا سے ایڈ آئے. کیا بتائیں. وہاں کی جو بہت ایکٹیو آدمی جو تھے ہمارے شیخ ریاض موسیٰ صاحب کے شاگرد، ان سے میں نے پوچھا اصل دقت کیا ہے، اصل پریشانی کیا ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں مل گئی ہیں. شرم کی بات یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر کے کپڑے کوئی نہیں دیتا ہے. کس سے جا کے پوچھے، کس سے بولے. یہ حالات کسی بھی علاقے میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہمارے علاقے محفوظ ہیں ان سب چیزوں سے؟ اس سے پہلے کہ ایسے سخت دن شروع ہو جائے، ہم مسلمانوں کی یہ دعوتی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچایا جائے. تیسرا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے آپسی جھگڑے. بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بأنہم قوم لا یعقلون. ان کے درمیان زبردست جھگڑے ہیں. آپ بظاہر ان کو ملے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل بالکل اس طریقے سے بکھرے ہوئے جیسے چاول کے دانے بکھر جاتے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ اس قوم کو عقل نہیں. ظاہر بات ہے اپنے پسند کا خدا الگ، بہن کا خدا الگ، بھائی کا خدا الگ، باپ کا خدا الگ، گھر کا خدا الگ، گلی کا خدا الگ، گاؤں کا خدا الگ، ہر تصور کا خدا الگ، ہر مہینے کا خدا الگ، ہر موسم کا خدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے سارے خدا بنا کر چلیں گے تو آپس میں جھگڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ ان کے درمیان جھگڑے نہ ہوں.
فمنعنیہا، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ اونچ نیچ کے مسائل، یہ چھوت اچھوت، یہ بھید بھاؤ، یہ دلت برہمن کے جھگڑے، یہ کیا ہے؟ اس سماج پر شرک کی وجہ سے آیا ہوا اللہ کا عذاب ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس عذاب کو انہوں نے مذہب کا رنگ دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عذاب کو انہوں نے مذہب کا رنگ دے دیا۔ ان کی یہ غلطی اور ہمارے ملی قائدوں کی غلطی ہے، مسلم نمائندوں کی غلطی ہے کہ اس ذات پات کا سیاسی فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ۔ پہلے سے ایک قوم عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا ہم سیاسی فائدہ ڈھونڈیں گے، قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوس اور خزرج کا جھگڑا تھا، چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ اٹھا کر مکے والوں کے دانت کھٹے کرا دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جھگڑے سے بھی اچھا حل ہمارے پاس ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، سارے بیماری کا جڑ شرک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ کہا لا الہ الا اللہ۔ ذات پات کے جھگڑے سے اس قوم کو نکالنا ہے تو کوئی سیاسی ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے، ایک اللہ سے جوڑیں گے تو یہ قوم باہر نکلے گی۔ چوتھا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے اکانومی کا گر جانا، مالی بحران، اقتصادیات کا زوال۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو آفتیں آئی تھی اس میں سے ایک آفت یہ تھی کہ ان کا ہم مالی بحران شروع ہو گیا، تو لوگوں نے بتوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا بتوں سے معافی مت مانگو، رب سے معافی مانگو۔ قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ تمہارے مالی بحران کا سلوشن یہ کہ تم اللہ سے معافی مانگو۔ مالی بحران کی تفصیل میں جانے کی بجائے ہمیں محسوس ہو رہا نا کہ کیا مالی حالت ہے دنیا کی، پورا اکانومی کا سسٹم ڈیولپ ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا۔ اگر اسی رخ پر پورا دیش اور پورے لوگ رہیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ اگر مالی بحران ہو جائے، اقتصادیات کا زوال ہو جائے تو ہوگا کیا؟ چوری، ڈکیتی، زنا کا کاروبار، چرس اور کانجے کا کاروبار، سود کا کاروبار، سٹہ بازار، یہ سب زوروں پر آ جائے گا۔ جب فاقہ آئے گا تو لوگ کریں گے کیا؟ لوٹ کھسوٹ، بازار پورا بیٹھ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں 1000 روپے لے کر نکلیں گے تو ڈر لگتا ہے کہ 1000 روپے کے لیے قتل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ایسے سخت دن آئے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو واقف کرایا جائے۔ شرک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، آخرت تو گئی، دنیا میں بھی ان کے سکون ختم ہونے والے ہیں۔ پانچواں عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے نسلوں کا خاتمہ۔ ان کے گھروں میں لڑکے پیدا ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں نوح علیہ السلام کے قوم کے مسائل میں سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب سے معافی مانگے گے تو تمہارے گھر میں لڑکے پیدا ہوں گے۔ قیامت کی نشانی میں ہے کہ ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں رہیں گی، یعنی کمانے والا ایک اور کھانے والے 50۔ آج کی تاریخ میں کمانے والا ایک اور کھانے والے 10-12 ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے آدمی حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت میں قوم جانے والی ہے، ان کے گھروں میں خودکشیاں ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ بہت مشکل دور سے قوم گزرنے والی ہے۔ اس مشکل سے نکالنے کی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں پر دے رکھی ہے۔ ہمیں اپنی بساط پر ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنے تو ہم اللہ کے یہاں جواب دیں، ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ چھٹا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے بے حیائی کا عذاب۔ جب انسان شیطان کے پوجا کرے گا تو شیطان ان کو کیا سبق پڑھائے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، بے حیائی کا سبق پڑھائے گا۔ یہ جو بے حیائی کو انٹرٹینمنٹ کے نام سے دیکھا جا رہا ہے، یہ تو شیطان کا ہتھ کنڈا بھی ہے، وہ اللہ کا عذاب بھی ہے۔ ہمارے بھارت میں اصل کس کی پوجا ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے بھارت میں اصل میں شیاطین کی پوجا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عید جو بھارت میں کیا جاتا ہے اس کو یہاں دیپاولی بولا جاتا ہے، پوری دنیا میں اور پورے بھارت میں اس کو دیوالی کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا عید پورے بھارت میں منایا جاتا ہے۔ پونگل ہے تو صرف تمل ناڈو میں ہے، دوسرے سب دسہرا ہے تو صرف کرناٹک میں ہے۔ پورے دیش کا اگر کوئی مذہب بھی کوئی غیر مسلموں کا عید ہے تو وہ دیوالی ہے، جس کو ہمارے ہاں پونگل یہ دیپاولی بولا جاتا ہے۔
BBC والوں نے دیوالی کے موقع پر گنگا اسنان کرنے والے لوگوں کے ساتھ جا کر گفتگو کی، آپ لوگ یہ عید کس کے لیے منائے تھے؟ تو وہاں کے پجاریوں نے کہا کہ یہ بھوت مہادیو کی پوجا ہے۔ کھلے الفاظ میں کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ بھوت مہادیو کی پوجا ہوتی ہے۔ تو آپ کیسے بھوت مہادیو کی پوجا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں پر رنگ ڈالتے ہیں، پانی بکھیرتے ہیں تو وہ ادننگی ہوتی ہے، جب وہ ادننگی ہوتی ہے تو ڈول پیٹی جاتی ہیں، جب ڈول پیٹا جاتا ہے تو ہمارے میں بھی بھوت مہادیو داخل ہوتا ہے، ان کے اندر بھی داخل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ قوم شیطان کی پوجا کرے گی تو شیطان ان کو کیا سبق پڑھائے گا؟ بے حیائی کا سبق پڑھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مسائل ہمارے بھی تو ہیں، مسلم مسائل میں بھی سے تو ہیں کہ ہمارے عورتیں بھی تو دوسروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور غیر مسلم کی مثال ایک کشتی میں سوار کے برابر ہے، اوپر کے حصے میں مسلمان اور نچلے حصے میں غیر مسلم آ گئے۔ جب نچلے حصے والے کشتی کو سوراخ کریں گے تو اوپر والوں کو بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ جب ان کی عورتیں بے حیا ہوں گی، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ادننگی گلیوں میں گھومتی نظر آئیں گی اور ان پر تالیاں پیٹی جائیں گی اور سیٹیاں بجائی جائیں گی، کیا شرافت، کیا خاندان، کیا رتبہ، کیا مرتبہ، سب شرک کی وجہ سے یہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ہماری بھی بچیاں 7-8 پردے میں رہنے کے باوجود مختلف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ڈانس کریں گی۔ جب کسی قوم پر آفت آئے گی تو مسلمانوں کو الگ سے مینٹین نہیں کیا جائے گا، جب قحط کی کارروائی ہوگی تو ہم کو الگ سے مینٹین نہیں کیا جائے گا، کسی قوم کو ڈبایا جائے گا تو ہم کو الگ سے مینٹین نہیں کیا جائے گا، جب ذات پات کے جھگڑے سر پر چڑھ کر بولیں گے تو ہمیں الگ سے مینٹین نہیں کیا جائے گا، ہمیں بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ آج کی تاریخ میں جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے ذات پات کا جو سسٹم ہے اس عیب کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لنچنگ کی جاتی ہے، ہمارے نصاب پر حملہ کیا جاتا ہے، ہمارا چلنا اور راستہ تنگ کرنا، یہ سب ہمارا نظام بنا ہے تاکہ وہ اس نظام کو باقی رکھا جائے، اس کے عیب کو چھپایا جائے۔ جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کو سوراخ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ایک آگے اور سخت دن آئے، ہمیں اپنے دعوتی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح رخ پر دعوتی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے کام کرے۔ بس مختصر یہ سمجھے کیسے کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی چیز مہیا ہوتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ ابھی آپ اسٹڈی لائف میں ہیں، آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد۔ اس موقع پر میں مہمان محترم فضیلت الشیخ اعجاز ثاقب عمری حفظہ اللہ ورعاہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے درمیان شرکت فرما کر یعنی دعوت کی اہمیت اور موجودہ حالات میں اس کی کیا معنویت ہے، اور پھر ہمارے ملک کا وہ بڑا طبقہ جو یہاں بستا ہے، جو دین اسلام سے دور ہے، ناواقف ہے، تو اس پر کیا حالات آنے والے ہیں اور اس پر ہماری کیا قوم مسلم ہونے کے حوالے سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی طرف بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اور ایک غیر روایتی طریقے پر آج آپ کی یہ گفتگو رہی ہے، انشاءاللہ یہ اثر کن بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید آگے بڑھائے اور جن لوگوں نے سنا ہے تو ان کے اندر جن دعوت کا جذبہ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے اعمال صالحہ کو آخرت میں آپ کے لیے درجات اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختتامی جلسے کی دعا کے ساتھ جلخاب برخاست۔